الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا نہ تتخذوا بناؤ تم، اے ایمان والو نہ بناؤ تم، کافرین کافروں کو، اولیاء دوست، اے ایمان والو نہ بناؤ تم کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، من سے، دون علاوہ، مؤمنین ایمان والوں کے، علاوہ ایمان والوں سے، نہ بناؤ تم کافروں کو دوست علاوہ ایمان والوں سے، اتریدون کیا، تریدون چاہتے ہو تم، ان کہ تجعلوا بناؤ تم، للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے آپ پر، سلطان دلیل، مبین واضح، کیا چاہتے ہو تم کہ بنائے اللہ تعالیٰ تم پر دلیل واضح، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، ان بے شک، منافقین منافق لوگ، فی میں، درک درجے، اسفل سب سے نیچے، من النار من سے، نار آگ، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، ولن اور ہرگز نہیں، تجدہ پائیں گے آپ، لہم ان کے لیے، نصیرا مددگار۔ سورۃ نساء چل رہی ہے، آیت 144 اور 145 کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم کفار کو دوست نہ بناؤ، اگر تم نے ان سے دوستی کی تو گویا آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مجرم ٹھہرا دیا، اگر کفار سے دوستی کر لی تو منافق بن جاؤ گے، اور جب منافق بن گئے تو منافق کے لیے جہنم میں سب سے زیادہ عذاب ہے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، کہ پھر عذاب بھی ایسا کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس رکوع کے اندر اور اس سے پچھلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ کفار کو دوست مت بناؤ، ایک چیز کا بار بار ذکر کرنا اس کا کیا مطلب ہے؟ باری تعالیٰ ایک مرتبہ فرما دیتے تو کافی تھا، اس چیز کا کہ کفار کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، اگر دوستی کرو گے تو عذاب کا بھی ذکر ہے،
بار بار ذکر کرنے کا کیا مقصد؟ تو مفسرین فرماتے ہیں معاشرے کے اندر جب برائی زیادہ پھیل جائے اور خطرناک ہو جائے، مہلک ثابت ہو، تو اس برائی سے بچنے کے لیے بار بار اعلانات کیے جاتے ہیں، انفرادی اجتماعی اس پر محنت بھی کی جاتی ہے، تاکہ غبی سے غبی فرد بھی اور ذہین سے ذہین آدمی بھی سمجھ جائے کہ واقعی یہ برائی ہے۔ جیسے بالکل مثال واضح ہے، یہ جو موجودہ یہ جو مہلک بیماری ہے، اب دیکھیں آپ کسی کو فون کر رہے ہیں تو فون پر بھی یہی آپ کو ہدایات مل رہی ہیں، کوئی ہمیں فون کر رہا ہے تو اس کو بھی یہی ہدایات سنائی دی جا رہی ہے، اخبارات کے اندر بھی یہی چیز ہے، میڈیا کے اندر بھی یہی چیز ہے، اور صاحب اقتدار کے ہر بیان میں یہی چیز ہے کہ یہ مہلک بیماری ہے، اس سے بچا جائے اور اس کے اسباب یہ ہیں اور یہ ہدایات ہیں تاکہ ہر فرد بچ جائے۔ تو یہ جو مہلک بیماری ہے کفار سے دوستی کرنا، ایسے ہی مہلک بیماری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی بار بار اس کا ذکر فرمایا کہ کفار کے ساتھ دوستی مت کرو، اگر کفار سے دوستی کرو گے تو اس کا انجام برا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس بیماری کو بار بار ذکر کیا تاکہ ہر مسلمان ذہین سے ذہین اور غبی سے غبی انسان بھی سمجھ جائے۔ کیوں کفار سے دوستی اتنا مہلک کیوں ہے؟ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، کیا ہوا؟ دوستی ہے، انسانیت کا جو نعرہ لگاتے ہیں نا، انسانیت کے ناطے ہم ہمدردی رکھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی کرنے کا نقصان صرف ایک آدمی کو نہیں ہے، پورے معاشرے کو ہے، صرف معاشرے کو نہیں ہے، اسلام کو ہے۔ صرف اس کا نقصان دنیا میں نہیں ہے، قبر میں بھی ہے، صرف قبر میں بھی نہیں ہے، میدان محشر میں بھی اس کا نقصان کا ادراک انسان محسوس کرے گا۔ کیونکہ کفار کے ساتھ جو دوستی ہے یہ سب سے پہلے اٹیک عقیدے پر کرتی ہے۔ کفار سے دوستی آپ حضرات میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں، کفار سے دوستی سب سے زیادہ اٹیک جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے عقیدے پر ہوتا ہے، اور عقیدے کے خرابی کی وجہ سے عمل کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اور جب عمل کے اندر کمزوری آ جاتی ہے تو بسا اوقات انسان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اس لیے یہ مہلک چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کفار کے ساتھ جو دوستی وہ اسلام کے لیے نقصان دہ ہے، کہ ایک مسلمان کسی کافر سے دوستی کرتا ہے اور پھر اس اپنے دوستی کی لاج رکھ کر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو شرعاً ناجائز ہوتا ہے، تو دوسرے مسلمان اس کو دلیل پکڑتے ہیں کہ تم بھی تو مسلمان ہو، وہ بھی تو مسلمان ہے، ان کے تعلقات کفار کے ساتھ کیسے ہیں، ان کی نرمی کفار کے ساتھ کیسی ہے، اور تم بڑے عجیب ہو، تم بڑے سخت ہو۔ تو یہ جو نقصان ہے کفار کے ساتھ دوستی کا، یہ اپنی ذات کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اور کفار کی جو دوستی ہے، کفار جو دوستی کرتے ہیں اور ان کی جو جال ہے وہ دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ یہ جو 1905 کے اندر جب یہود مغلوب ہو گئے تھے تو یہود نے ایک پروٹوکولز بنائے تھے کہ ہم پوری دنیا کے اندر تسخیر کیسے پیدا کر سکتے ہیں، ہم پوری دنیا کو اپنے لیے مسخر کیسے کر سکتے ہیں۔ اس پروٹوکول کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو خریدو دو چیزوں سے، ایک تو مال سے خریدو، مسلمانوں کو مال دو، قرض لیتے ہیں تو قرض دو، ہدیے دو، تحفے دو، بہت کچھ دو ان کے لیے، اور دوسرا ان کے لیے عہدے کی لالچ رکھو کہ عہدہ دیں گے آپ یہ کام کریں۔ ابتدا میں انسان مال کی لالچ میں اتنا آگے چلا جاتا ہے، عہدے کے پیچھے اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ جب وہ ایک مقام پر پہنچتا ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اب مال نہیں ملے گا جب تک یہ کام نہیں کرو گے، آئندہ عہدہ نہیں ملے گا جب تک ہمارا یہ بل پاس نہیں کرو گے۔
آئندہ یہ کام نہیں کیا تو آگے مت بڑھنا۔ پھر انسان جب اس مقام پر آ جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ مروں نہیں تو کیا کروں، مال نہیں ملتا تو بھوکا مر جاؤں گا، عہدہ اگر نہ ملا تو پھر ذلت ہی ذلت ہے۔ پھر اس کے لیے وہ نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، بس وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ اسے کر گزرتا ہے۔ اس لیے یہ اتنا مہلک بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس کو ذکر کیا کہ اے ایمان والو، کفار کے ساتھ دوستی تمہارے لیے تو نقصان دہ ہے، تمہارے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اسلام کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اسلامی مملکت کے لیے بھی نقصان کا درجہ رکھتی ہے۔ اور آگے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اگر آپ نے دوستی کر لی کفار کے ساتھ تو منافق کا مقام پاؤ گے، اور جب منافق کا درجہ مل گیا، مقام مل گیا، تو منافق کو جہنم میں سب سے نچلے درجے پر عذاب دیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے طبقات ہیں، اور اس میں سے سب سے نچلا جو طبقہ ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے اندر لوہے کی ایک صندوق ہوگی، جس صندوق کا بچھونا آگ، اوڑھنا آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، اوپر بھی آگ، نیچے ہر طرف سے وہ آگ کے اندر لپٹی ہوئی ہوگی، اور اس صندوق کے اندر منافق کو لٹایا جائے گا اس طریقے سے کہ وہ حرکت نہیں کر پائے گا، اس طریقے سے اس کو سزا ملے گی۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ منافق مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، مسلمانوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور کفار کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منی، کہ جس نے بھی دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں رکھتا کہ جو دھوکہ دیتا ہے، یا یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ دھوکے کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چلتا۔ آج مجھے پتہ ہے کہ میں بھائی سے قرض لے رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ 1 مہینے بعد میں دوں گا، مجھے یقین ہے، میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ دینا نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے۔ مارکیٹ کے اندر جا کے دیکھیں، ایک دوسری چیز نقل چیز ہے اور اس کو اصل بنا کے دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ دھوکہ کہتے ہیں کہ سامنے والا جو بات سمجھ رہا ہے وہ اور ہے، جو کہہ رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین شخص وہ ہے کہ سامنے والا بھائی تو اسے اچھا اور نیک سمجھ رہا ہے، سچا سمجھ رہا ہے، وہ اس کو جھوٹ بول رہا ہے۔ سب سے بدترین شخص وہی ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب جھوٹ عام ہو جائے گا اس وقت اللہ تبارک و تعالی عذاب عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا عذاب یہ ہے کہ معیشت تنگ کر دیں گے، رزق تنگ کر دیں گے۔ جہاں ہمارے دوسری غلطیاں ہیں، جہاں ہماری دوسروں کی غلطیاں ہیں، وہاں ہماری بھی غلطی ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، وہاں ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار کے اندر دیکھیں کہ کتنا دھوکہ دیتے ہیں ہم جان بوجھ کر۔ مثال کے طور پر یہ بھی دھوکہ ہے، میں ایک صاحب کو کہوں کہ آپ یہاں آج ظہر میں آئیے گا، اور میں آیا، وہ نہیں آئے۔ میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نہیں آئے، وہ کہتے ہیں میں تو آیا تھا۔ آج میرے ذہن میں آج کی ظہر ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو کل کی ظہر کے لیے دھوکہ دے رہا ہوں نا، کہ میں تو کل کی ظہر میں آیا تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو آیا تھا۔ اب دیکھیں، وہ بظاہر یہ اپنے آپ کو دلیل دے رہا ہے کہ میں بھی ظہر میں آیا تھا، لیکن آج اتوار کی ظہر نہیں تھی بلکہ ہفتے کی ظہر مراد ہے۔ وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے، میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں۔ یہی دھوکہ ہے۔ پھر شیطان کہتا ہے نہیں تم نے تو جھوٹ نہیں بولا، تم آئے تو تھے۔
بات چل رہی تھی اس کی اتوار کی ظہر کی، اور وہ قسم اٹھا رہا ہے، وہ دلیل دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو آیا تھا۔ یہی دھوکہ ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر، مارکیٹوں کے اندر، کاروباروں کے اندر کتنا یہ دھوکہ عام ہو چکا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، آپ کسی کے ساتھ لین دین کریں ادھار کا، پھر اس سے پیسے لے کے تو دکھا دیں، ایک وقت میں الا ماشاءاللہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، الا ماشاءاللہ کے وقت پر آپ کو وہ پیمنٹ کر دیں، یا یہ ہے کہ آپ کو اوریجنل وہ چیز دے دیں، پھر روتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم تو نمازی بھی ہیں، ہم تو ماشاءاللہ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں اور پوری فیملی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی یار پتہ نہیں کیا